ایک بڑے خطیب تھے جن کا نام تھا مرحوم سید مہدی قوام، ان کا جو ہے وہ فیملی نیم تھا، نام تھا کیا؟ مہدی، سید مہدی قوام۔ بڑے زبردست خطیب تھے، بڑے زبردست ذاکر تھے۔ ان کے اپنے شاگرد، دیکھیے آدمی کا جب اخلاق ہوتا ہے صحیح نا تو وہ کیسے لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ پہلے ادھر سن لیا، پھر اصل کہ کسی کا ظاہر دیکھ کے ہم کو اس کے بارے میں حکم نہیں لگانا چاہیے۔ ایک صاحب گئے ان کے یہاں ملنے کے لیے، کس کے یہاں؟ مولانا صاحب کے یہاں۔ تو ان کے دروازے کے سامنے ایک آدمی ٹھیلا لگائے ہوئے تھا، پھل بیچ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی جو کچھ سیب ویب جو بھی تھا لیا، کہ بھائی کہنے اگر جناب کے لیے لے جا رہے ہیں تو آپ جو چاہیے دے دیجئے۔ کہنے لگا کیوں؟ جناب کو بہت مانتے ہو کیا؟ کہنے لگا بھیا جناب نے میری زندگی بدل دی ہے۔ دیکھیے ایک ذرا سا اخلاق انسان کا انسان کو کیسے کنورٹ کرتا، کہ جناب نے میری زندگی بدل دی ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہنے لگے میں آج دیکھ رہے ہیں آپ پھل ول بیچ رہا ہوں، بڑا دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگتا ہوں، میں نمبر 1 کا چور تھا اپنے زمانے کا، اور یہ تھے بڑے ذاکر۔ تو مجھ کو یہ پتا تھا کہ جب بڑے ذاکر ہیں تو ویسے ہی ان کو ہدیے بھی خوب ملتے ہوں گے، تو ان کے گھر میں مال خوب ہوگا۔ تو میں نے پہلے سے ان کو توڑ لیا تھا کہ ان کے یہاں ہاتھ صاف کرنا ہے۔ ایک دن پتا چلا کہ ان کے کسی رشتہ داری میں شادی ہے، تو میں پہلے ہی آ کر کے محلے میں ایک جگہ بیٹھ گیا کہ دیکھیں یہ کب نکلتے ہیں۔ رات میں 8 بجا 9 بجا، شادی میں آدمی ایسے ہی تو نکلے گا۔ یہ اپنا میاں بیوی نکلے، گھر کو تالا لگایا، چل پڑے۔ جیسے ہی وہ نکلے میں نے کہا اب تو گئے، شادی 11-12 سے پہلے پلٹنا نہیں ہے، 2 گھنٹہ بہت ہے۔ میں صاحب جو ہے وہ ان کے گھر میں کودا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جو گفٹ مولانا کو لے جانا تھا، اللہ نے کب کیا کر دے، وہ جو گفٹ لے جانا تھا رشتہ داری میں کوئی وہ بھول گئے تھے۔ تو وہ پھر واپس آ گئے کہیں 5 منٹ کے بعد۔ دروازہ کھولا، دیکھا کہ صاحب جو چور وہ ان کی ایک قالین کندھے پر رکھ رہا ہے۔ یہ لطیفہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ سن لیجیے، آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تو چلیے سن۔ ایک چور پہنچا کسی ذاکر کے گھر میں، اور اس نے صاحب جو ہے سب چرایا، ان کا یہ بھی وہ بھی وہ بھی، پوری گٹھری تیار کر لی۔ اچھا اب چور ہو لاکھ ہو لیکن شیعہ ہے تو یا علی تو نکلے گا ہی۔ تو جب اس نے چوری کا مال جمع کیا ہو، گٹھری زیادہ وزنی ہو گئی، تو اٹھانے میں جب اٹھ نہیں رہے اس نے کہا یا علی، سمجھ گیا؟ مولوی صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھی پر مذاق آدمی کہنے لگے ہوئے میں نے زندگی بھر یا حسین کر کے جمع کیا ہے، تم ایک یا علی میں لے جانا چاہتے ہو؟ تو یہاں بھی وہ قالین جو ہے اپنے کندھے پر، تب تک یہ دروازہ کھولا، پہنچ گئے۔ آپ بتائیے ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ ہوتے اس طرح گھر میں چور رنگے ہاتھ پکڑا جاتا تو کیا کرتے؟ پکڑ لیتے، پورے محلہ ایک ہنگامہ۔ پریزنس آف مائنڈ، جہاں ہدایت ہے ذہن میں، دیکھیے نماز ہی عبادت نہیں، یہ دیکھیے عبادت کتنی زبردست ہونے جا رہی ہے۔ ارے بیگم استغفر، بڑا اچھا ہوا پلٹ آئے ہم لوگ تو۔ بتائیے اس بیچارے کو میں نے یہاں بلایا تھا، کام تھا اور میں خود ہی چلا گیا بھول کر کے، یہ تو اچھا ہوا واپس آپ چائے بنائیے، چائے بنائیے۔ بیوی کو ہٹا دیا یہ کہہ کر کے چائے بنائیے، اس کو لے آئے سائڈ۔ اب یہ تو جان میں جاننا کہ یار یہ تو ابھی پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا، میرے ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی، یہ پلٹ دیا انہوں نے۔ پھر سائڈ لائے، کہنے سنو یہ کب تک چلے گا؟ یہ گھروں میں چوریاں کر کے کتنے دن کھاؤ گے؟ عاقبت بھی جائے گی، پکڑے جاؤ گے، بے آبروئی الگ ہوگی۔ ایک کام کرو، یہ دیکھو قالین لے جا رہے ہو نا، یہ اکیلی کا کوئی مزہ نہیں ہے اس کا، یہ پیئر ہے، جوڑا ہے، دونوں لے جاؤ گے تب صحیح دام ملے گا۔ تو ایک تو تم اٹھا ہی چکے ہو، دوسرا میں اپنی طرف سے ہدیہ کرتا ہوں، ایک شرط ہے، یہ کام چھوڑ دو، دونوں قالین لے جاؤ بیچ لو مارکیٹ میں، جو پیسہ ملے ایک ٹھیلا بنا لو، اس پر کچھ پھل ول رکھ لو، کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے پاس، میرے دروازے پہ آ کے دن بھر کھڑے ہو کے بیچو، حلال کا کماؤ، حلال کا کھاؤ۔
اچھا کہتے ہیں نا اذا خرج من القلب دخل فی القلب، جب بات دل کی گہرائی سے نکلتی ہے تو دل میں اترتی ہے. کل لگا پتہ نہیں مولوی صاحب نے کس انداز سے کہا کہ مجھے گھس گئے. میں نے کہا آج کے بعد سے نہیں کروں گا چوری. وہ صاحب واقعی ان کی قالین لے گیا میں نے اس کو بیچا. یہ صاحب ٹھیلا اسی کا ہے. آج الحمدللہ شام کو جاتا ہوں، اتنا بک جاتا ہے مال، اتنا ہو جاتا ہے کہ عزت و آبرو کے ساتھ روزی روٹی میری چل رہی ہے. لوگ سلام بھی کرتے ہیں، مسجد بھی جاتا ہوں، نماز کا بھی پابند ہوں. اس لیے میں نے کہا اگر مولوی صاحب کے لیے لے جانا ہے تو جو پیسہ دینا چاہو دیو، نہ چاہو نہ تو.